السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. وہ پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ الیکشن ٹریبیونل نے بھی برقرار رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر وکیل مجھے کنونس کر لیں گے تو اپیل کروں گا. وہ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا جی، لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر یوسف شاہد پر مشتمل جو ٹریبیونل تھا انہوں نے سماعت کی ان کے کیس کی، اور پھر ان کی جو اپیل تھی وہ مسترد کر دی. انہوں نے کہا یہ آپ نادندہ ہیں پنجاب ہاؤس کے. تو وہ تو خیر عدالتی کارروائی کو تو چھوڑ دینا، انہوں نے برقرار رکھا. وہ چیک لے کے آئے تھے، کراس چیک. بالکل. تو وہ انہوں نے کہا جی نیچے والی بات ٹھیک ہے. اور وہاں ایک اور بھی ایشو آیا کہ سپریم کورٹ بابا رحمتے نے ایک ججمنٹ دی ہوئی تھی عطا اللہ قاسمی والے میں کہ اس نے جو اتنی باری تنخواہیں لگی اس وقت یہ وزیر اطلاعات تھے نا، اور انہوں نے ہی ان کا تقرر نامے پہ اپائنٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی پیسے جو ہے نا سارے رال مل کے واپس کرو سرکاری ادارے. تو وہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی. وہ بھی نقطہ اٹھایا لیکن وہ کیونکہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے اسی کی بنیاد پہ پنجاب ہاؤس والے کی بنیاد پہ انہوں نے کر دیا. اس کی ڈیٹیل تو میرے خیال وہ آئی ہی. ہاں جی سر، لیکن خبروں میں تو ہے کہ تضاد نکلا. تضاد سے کوئی بات نہیں تھی اس میں، وہ سیدھی سی بات تھی. وہ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں تو جناب مجھے تو سرکاری ریزیڈنس ملی ہوئی تھی اور مجھے وہاں ٹھہرنے کی 2013 سے لگ کے 2018 تک کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی. تو وہ کہہ رہے جعلی سائن یہ وہ سارا وہ اس پہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ تو ضمنی باتیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ نادندہ ہیں. تو وہ کہتے نیچے والا فیصلہ ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا اس میں انہوں نے ذرا تھوڑا سا اپنے دل کا غبار جو ہے وہ نکالا ہے. انہوں نے کہا جناب وہ جو ڈیم بنانے والا بابا رحمتے تھا وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور یہ کر دیا تھا اس نے، وہ کر دیا تھا. اور وہ اصل میں وہ عدلیہ پر ہی تنقید کر رہے تھے. دھند شند کی جو باتیں کر رہے تھے نا، دھند و رندہ دھند کی باتیں وہ وہی کر رہے تھے. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے وکلا مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپیل کرتے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا. اگر میرے وکلا نے مجھے قائل کر لیا تو پھر میں اس کو چیلنج کروں گا الیکشن ٹریبیونل کے آرڈر کو جو ہے. تو وہاں یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ڈان لیکس والا معاملہ ہوا تھا. بالکل. یہ وزیر اطلاعات تھے اور پھر ان پہ ملبہ آ گیا تھا اور ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو یہ تو بیچارے اسی وقت سے تھوڑے سے گرم پانیوں میں ہیں جب سے وہ ڈان لیکس والا معاملہ ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی میرے آڑے آ رہا ہے اس وقت. تو انہوں نے جو وکلا تھے ان کے محمد اعظم زیر تارڑ اور دوسرے تھے احسن بھون، تو وہ قائل نہیں کر سکے انہیں. اچھا. ہاں انہوں نے کہا جی نہیں اس میں نا اپیل نہیں ریٹ ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریٹ کے ذریعے چیلنج کرنا ہوتا ہے الیکشن ٹریبیونل کے آرڈر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی میں لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. لوگوں یعنی ججز کو ان کا میں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے کیا ہونا ہے اور میں ان کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی جی چیپٹر کلوز. اب وہ پتہ نہیں عرفان صدیقی صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے یا کس کو خیال رہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے حصے میں یہ سیٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو دراصل ہے نا ایک اور بھی وجہ ہے. پرویز رشید صاحب مڈل کلاس کے بندے ہیں، وہ بجارہ گروپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس پیسہ پوسوں کا بھی مسئلہ ہے کوئی. یہ بھی وہ انہوں نے پکڑ کے پورے کیے تھے. جو چیک تھا جو تھا وہ دوست باپ سے لیے، تو انہوں نے بتایا بھی پریس کانفرنس میں. اور وہ جو 5 کروڑ کا کچھ پرسینٹ ان کے سیمانہ تھا وہ بھی تو کچھ بنے جانا تھا نا. 50 60 70 لاکھ فوج والا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تعلق والا اگر دینا پڑ جاتا تو اولن تو وہ چیلنج اس کو نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ کہ وہ بھی ابھی متنازع ہے جو بل ہے نا، وہ مطلب سائنوں کا بھی کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں پہ. تو مے بی یہ اپنا کروڑ روپیہ بچا کے کہیں چلو یار چھوڑے یہ اس طرح کا چکر. سر آج عمران شفقت صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کچھ 2015 کی کسی میٹنگ کا ذکر کیا ہوا ہے جہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ نواز شریف، مریم نواز، پرویز رشید، محمود اچکزئی ان کا پارلیمنٹ میں کوئی مستقبل نہیں. یعنی انہوں نے طے کیا ہوا ہے طاقتور. یار میں نے ابھی ذکر ڈان لیکس کا کر تو دیا ہے. ہاں مطلب بھائی میں نے ڈان لیکس کا ذکر کس تناظر میں کیا ہے اور یہ شیخ رشید صاحب کس تناظر میں کہہ رہے ہیں. تو وہ جو دوسری بات ہے بات سنو یار، اس میں کچھ فائنل حتمی بات تھوڑا ہوتی ہے. وہ جو اجلاس انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے جناب، اس کے اجلاس میں سیاستدانوں کے عمران شفقت صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کی انفارمیشن تو ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہے نا
تبدیلی آتی رہتی ہے رویوں میں. ٹھیک ہے نا. اب ان کے رویوں میں تبدیلی آئی. انہوں نے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ بھی کیا سکتے ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے جناب میں وہ مجھے ہرا دیں گے, ایسے تو نہیں کہہ سکتے. اور دوسری طرف ان کا رویہ بھی بدل گیا ہوا ہے. اب وہ سینٹ کے الیکشن ہونے تک آپ دیکھیں گے وہ تنقید ان کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. دونوں اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور تبدیلی آتے وقت دیر نہیں لگتی. اب مریم نواز سن لینا, مریم نواز کو تو وہ نہل کیا ہوا ہے نا انہوں نے, وہ اپیل میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ اہل ہوگی تو پھر کیسے راستہ روکا جا سکتا ہے. یہ پتے ہمیشہ کے لیے نہیں کٹتے یار. اس کا بینظیر کا پتا کاٹ کے نہیں بھیجا تھا اس نے, بالکل مشرف صاحب نے. نواز شریف کا پتا نہیں کاٹا تھا. انہوں نے باقاعدہ قانون میں ترمیم کر دی تھی کہ جو رکن اسمبلی کے کاغذات امیدوار کاغذات جمع کروائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آر او کے سامنے خود پیش ہو, وکیل کے ذریعے نہیں. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ جو پیش نہیں ہوگا وہ نہل ہوگا. یہ دونوں باہر سے پیش ہو نہیں سکتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو نہل ہو گیا وہ پارٹی ایڈ نہیں ہو سکتا. ان دونوں کو پارٹیاں چھوڑنی پڑی تھی. ادھر مخدوم امین فہیم صاحب آئے تھے, ادھر راجہ ظفر اللہ قائد ہے نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں مخدوم امین فہیم صاحب آئے تھے. پتے ایسے نہیں کٹتے. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. اگر وہ ریٹ کر دیتے ٹھیک ہے نا تو مے بی راستے کا مے بی کچھ عرصے بعد ان کے حق میں آ جائے کہ یار یہاں تو ترکی میں فوج کا کردار ہی ختم ہو گیا ہے, میانمار میں دیکھے کیا ہو رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے نا, لوگ باہر نکلے. یار کب تک یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, فیصلے ایک جگہ پہ نا آنے والے بدل بھی دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بات کی نا بدلتے دیر نہیں لگتی. ہاں, ناصر انجوا صاحب سے پہلے جو تھے وہ سیاست میں پوری ٹانگ اڑاتے. انہوں نے باقاعدہ آتے ہی یہ کہا تھا سپاہی کا کام نہیں ہے, وہی سیاست کرنا, اپنے اپنے کام کرو. بالکل, چیف آف آرمی اسٹاف تھے جب آئے تھے وہ. یہ ایسے ہوتا ہے یار, یہ فائنلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے کہا نا کہ بدلتے دیر نہیں لگتی, اس طرح شیخ رشید صاحب کو بھی بدلتے دیر نہیں لگی. اب ان کا رنگ روپ بدل گیا, لہجہ بدل گیا. یار وہ گیٹ نمبر 4 کے بندے ہیں جی, اور اگر گیٹ نمبر 4 والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں. یار انہوں نے تنگ نہ کرو, انسانہ طرح سارے کھیلو اپنی اپنی گیم. ٹھیک ہے نا, اور یہ نہ کرو کہ نہ کھیلنا دینا. جی, تو بھائی پھر اگر ان کا لہجہ بدل گیا ہوا تو یہ شیخ رشید صاحب کا بھی لہجہ, لیکن ان کا بھی بدلتے دیر نہیں لگتی. ہو سکتا تو کل کوئی اور بات کر لیں. ٹھیک ہے نا, ان کے موڈ کی بات ہوتی ہے. وہ سارا معاملہ یہی ہے کہ کچھ نا. ٹھیک ہے, دوسرا معاملہ سر اہم وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اپیل ہے اس کو سننے کے لیے نیا بینچ بن گیا. ہاں, وہ 10 رکنی بینچ بن گیا. کل ہم نے بتا دیا کہ 10 رکنی بینچ بنے گا, کہ 9 تو یہی ہوں گے جو پرانے بینچ والے ہیں, کیونکہ فیصل عرب صاحب اس میں سے. یار میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ ججمنٹ جو ہے 28 صفحات پر مشتمل جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, اس کا اہم ترین پورشن میڈیا سے آؤٹ رہا. قاضی صاحب کی اور جو ان کی اہلیہ کی اور بار کونسلوں کی اور سپریم کورٹ بار کی جو درخواستیں تھیں نا جی, وہ تو آپ کو پتہ ہے 10 رکنی بینچ تھا جس نے قاضی صاحب کی مین پٹیشن کی بات کی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ نہ جائے. یہ وہ انہوں نے کہا یہ قلعدم کر دیا, اور پھر 7 ججوں نے کہا کہ نہیں یہ ایف بی آر ذرا اس کو دیکھ دکھ لے جی, اور اس پہ یہ نا وہ ہم نے بات کی تھی. وہ اگلی بات میں بعد میں پہلے ایک اور تھوڑی سی بات ہے کہ اس پہ نا اب سپریم جوڈیشل کونسل کی ترتیب تھوڑی سی بدل گئی ہے. اس میں 3 ہوتے ہیں سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے. اس میں عمر عطا بندیال صاحب کونسل میں چلے گئے ہیں. ٹھیک, اور اطہر امن اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اب چلے گئے ہیں وہاں. ٹھیک ہے نا, اور ان کے سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے جج وہ نا سندھ والے ہیں کہ وہ میں نے بات کی تھی کہ اطہر امن اللہ صاحب کو وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, اگر کوئی بڑی گیم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اطہر امن اللہ صاحب تو رکاوٹ بن رہے ہیں نا. قاضی صاحب کی فیور میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. 21 دسمبر کو ان کا اجلاس بھی ہوا ہے ایک. اچھا, سپریم جوڈیشل کونسل کا. اوکے, ہاں وہ بھی ذرا پتہ کر لینا. اس طرح کی خبریں تو آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہاں وہ اطہر امن اللہ صاحب کا موڈ شاید تھوڑا سا بدل گیا. نہیں بدل نہیں گیا, مختلف نظر آیا نا یار. وہ کہتے ہوں یار ایک سیٹ خالی جو پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اطہر امن اللہ کو اوپر لے جائیں یار, پھر کسی اور کا جج جائے گا, چیف جج کسی اور ہائی کورٹ کا. تو وہ جو بات کر رہا تھا نا وہ اہم تھے. ان کا یہ تھا کہ جو نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی ہیں کہ آپ نے کیوں بھیجا ہے ادھر ایف بی آر کو, ٹھیک ہے نا, وہ فیصلہ غلط ہے ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ قاضی صاحب کا اور دیگر لوگوں کا. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے بنا دیا 6 رکنی بینچ. ٹھیک ہے,
7 जजों का फैसला था वहाँ भेजना, फैसला रब साहब रिटायर हो गए, और उमर अता बंदयाल साहब, मंजूर मलिक साहब, मदर आलम खान मियां खेल साहब, सजाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर और काजी मोहम्मद अमीन अहमद, ठीक, इन पे 6 रुकनी बेंच बन गया। उन्होंने कहा जनाब 6 रुकनी बन नहीं सकता। वो ये 6 रुकनी बेंच है ना, इसने जो जजमेंट दी है सारे अखबारात में और सारे मीडिया में चल रहा है, जनाब उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाना, तो उनको भेज देते हैं मामला। ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने पूरी जजमेंट दी है। उसका जो पैराग्राफ नंबर 27 है जी और 31 है वो पढ़े ना आप जी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने ओरिजिनल केस सुना होगा वही बेंच नजरसानी सुनेगा, चाहे इख्तलाफी नोट आए हों दरमियान में या मुत्तफिक का फैसला हो, ठीक। और दूसरी बात उन्होंने ये की, ये उनकी जुडिशियल आर्डर है जिसके पाबंद थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इसलिए कल मैंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि 10 रुकनी बेंच बनेगा, ठीक है ना। तो वो, और दूसरी बात उन्होंने कहा जो अत्तर जज यानी जिसने जजमेंट लिखी है, जिससे अक्सरियत जजों की अक्सरियत ने इत्तेफाक किया है, वो उस बेंच में लाजमी शामिल होगा। ये एक नई उन्होंने तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट रूल्स की, ठीक। पहले वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तादाद वही होनी चाहिए, यानी अगर पहले 10 ने सुना है फिर 10 सुनेगा, आखिर जज लाजमी शामिल होगा जी, बाकी जज चीफ जस्टिस बदल सकते हैं जी। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि लार्जर बेंच में नहीं, 10 रुकनी ने सुना है तो 15 रुकनी बेंच भी चीफ जस्टिस बना सकते हैं, वो लाजमी शामिल होंगे और बाकी दूसरे। अगर आखिर जज दस्तयाब नहीं है या वो नहीं बैठना चाह रहा उस बेंच में, तो फिर आखिर जज के साथ जिन जजों ने इत्तेफाक किया होता है उनमें से एक लाजमी बैठेगा, ठीक। अब 9 तो वो बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिए वो भी बैठेंगे, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब भी बैठेंगे और मकबूल बाकर साहब भी बैठेंगे। और जो सियाटी का साहब है उसके हिसाब से 10वें जज जो होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, ठीक। उनका नाम अभी सामने नहीं आया, मेरा ख्याल है कि वही होंगे जैसे सियाटी आ रही है जी, इस हिसाब से उनका। अब मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल पे उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में एतराज़ किया हुआ है, किसने? जस्टिस काजी साहब ने। वो वैसे भी ये है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ उनका केस है और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, उसूली तौर पर उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इसलिए मैं वज़ीर आज़म के खिलाफ केस नहीं सुन सकता कि एक केस में मैं फ्री हूँ, बिल्कुल इसी केस की बात बिल्कुल, तो फिर उमर अता बंदयाल साहब और मुशीर आलम साहब जो हैं, वो जो मेरे पार्टी हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होने के सीएस से, तो उनको भी फिर ये केस नहीं, खासतौर पर बंदयाल साहब को, यानी मुझे काम से रोकने वाले जजमेंट नहीं देनी चाहिए थे, क्योंकि मैंने तो उनको भी फ्री बनाया हुआ है, 13 मुख्तलिफ उसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, बिल्कुल। तो ये था, तो अगर हो सकता है ये अतला नहीं है, मेरा हंच है, वजदान कह लें कि शायद मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल केस ना सुने कि ना मैं, क्योंकि जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूँ इसलिए मैं नहीं सुन रहा, क्योंकि एतराज़ वाली बात नहीं, जज ने खुद उठना होता है अगर उठना हो, क्योंकि 1989 की जो जजमेंट हमने बताई है, ठीक है ना, उसमें वो बड़ा मसला डाला हुआ, बड़ा डाला हुआ, लेकिन उसके बाद ना मामला थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। मेरा ख्याल है बंदयाल साहब को उठना नहीं चाहिए, बैठे रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो बचते हैं ना फिर जज जी, वो है मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। अगर उमर अता बंदयाल साहब निकल जाते हैं जी बेंच में से, तो फिर मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना वो बेंच में शामिल होंगे। अगर अभी इनको लार्जर बेंच में शामिल नहीं किया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर हैं, फिर उसके बाद मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं, ठीक। और मुज़ाहिर अली नकवी साहब को पता है कि कैसे उन्होंने खुसूसी अदालत जो थी मुशर्रफ वाली, उसका तिया पंचा किया था लाहौर हाई कोर्ट में जब जज थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे उनको, ठीक है ना, वो अदालत भी उड़ा दी, कानून भी उड़ा दिया, मुशर्रफ को बरी भी कर दिया। मुशर्रफ खुद परेशान है कि यार मैं बरी कैसे हो गया, उसने अपील की हुई है उस जजमेंट के खिलाफ जो खुसूसी अदालत ने सज़ा मौत दी थी, और इन्होंने उड़ा दिया वो सारा कुछ। और मुशर्रफ साहब अपने वकीलों कह रहे यार मैं
پتہ نہیں بچتا کہ نہیں بچتا ہے ججمنٹ کے نال. ہاں جی ٹھیک ہے سر. عدالت سے جڑا ایک اور معاملہ ہے, وہ صدارتی ریفرنس کی سماعت بھی تھی آج سپریم کورٹ میں. اور وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اگر کل تک کنکلوڈ نہ ہوا کیس تو 3 مارچ کو سینٹ الیکشن نہیں ہو سکیں گے. یار سینٹ الیکشن لیٹ بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا, کیوں نہیں ہو سکیں گے؟ وہ تو مشروط ہے نا عدالتی فیصلے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے نا, سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے تو ہو ہی سکتے ہیں نا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. انہوں نے ویسے ہمیں اس کو لٹکایا ہوا ہے کیس کو عدالت. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وہ چھوٹا سا ایک سوال تھا کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا اوپن بیلٹنگ کے نہیں, خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے تو ہونا ہے, کیا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا کوئی ٹریسیبل ایسا کوئی ہو کوڈ شوڈ تو اس کے ذریعے ہم کر لیں. یار ویسے یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ خفیہ بیلٹنگ سے زیادہ جو نا اوپن بیلٹنگ, جی اس نے خاص ٹریڈنگ کب شروع ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ نواز شریف بینظیر 90s میں پہلا دور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. بینظیر پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی ہے یار, اور پہلی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم پنجاب بنا ہے. جی تو چھنگا مانگا میں کیا ہوا تھا؟ ہارس ٹریڈنگ کہاں شروع ہوئی تھی؟ مری میں گروپ گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا. پیسے پیپلز پارٹی والوں عدم اعتماد آ گئی تھی بی بی کے خلاف. جی ٹھیک ہے نا. شوفینڈی تھا نا, خفیہ ووٹنگ تھوڑا تھی وہ. تو وہاں وہ بریف کیس وہ دے رہے تھے ان کو پیپلز پارٹی والوں کو. اور بی بی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی. جناب یہ پیسے لے رہے ہیں تو میں نے ان کو کہہ دیا پیسے لے لو لیکن تسی ووٹ مونڈ نہیں جانا. وہ ہم نے بتایا کہ ووٹ ڈالنے اگر نہ جائے تو وہ قرارداد کی مخالفت سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ناکام ہو گئی تھی قرارداد. ہارس ٹریڈنگ تو وہاں نوکریاں دی انہوں نے دھڑا دھڑ. ہارس ٹریڈنگ تو اوپن پہ شروع ہوئی تھی, خرید و فروخت کا جو ایشو تھا. پھر اس لیے انہوں نے وہ کلاس ڈالی تھی نا 63A جو ہے وہ جو ہے اپنے اس میں جس کہتے ہیں ڈیفیکشن کلاس, فلور کراسنگ بالکل منع کیا تھا, اسی میں کیا تھا نا. اب آپ کے جو ہیں ہاں کیا پوچھنے لگے تھے؟ نہیں آپ بات مکمل کر لیں. ہاں تو اس میں کیا چکر ہے یار, وہ خفیہ بھی لوگ تیار ہیں یار. ہاں سر وہ چیز نظر آ رہے ہیں معاملات عمران خان والے بھی نا, جس طرح کل ان کو پی کے میں جو سامنا ہوا 20 ارکان غائب ہو گئے. ہاں وہ جناب کہتے ہیں 12 بنتے ہیں, 10-12. ہاں جی جو میری اطلاع ہے وہ, باقی تھوڑا سا ایگزیجریشن بھی ہو جاتی ہے نا, کچھ بڑا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے, خبر میں سنسنی. ٹھیک ہے نا, خبر میں سنسنی ڈالنے کے لیے. تو وہ اصل میں نا وہ انہوں نے کہا ہم اجازت لے گئے تھے تو یہ تھا اجازت لے کے کہاں جاتے ہیں, کوئی اجازت اگر لی ہو. وزیر اعظم یہ تھوڑا تھا کہ جناب وہ فضا سے ہو رہا ہے اسلام آباد سے, انہوں نے کہا جی کل سارے اتنے اکٹھے ہو جاؤ ہیں تو میں آ رہے ہیں. اور وہ بندہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گاؤں گیا ہوں 12 کلومیٹر دور, ایسے تھوڑا ہوتا ہے. 3-4 دن پہلے سے پلاننگ, پہلے سے پلان ہوتا ہے, انہوں نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. وہاں مسئلہ تو بنا ہوا ہے. وہ بلوچستان میں بھی سر ہاں وہ یار عمر صاحب بھی سامنے آ گئے, سندھ میں وہ لیاقت جوئی صاحب سامنے آ گئے, پنجاب میں بھی سنے خفیہ گروپ بنا ہے. پنجاب میں جو ہے نا وہ میں نام اگر لے ہی دوں, وہ افواہ ہے کہ علیم خان کے گرد نا کچھ لوگ اکٹھے ہمارے. ٹھیک ہے, افواہ ہے یار, افواہ پلس ہے, افواہ پلس. ٹھیک ہے نا. علیم خان بزدار جو کام نہیں نہ کرنے دینا صحیح طریقے سے یار, وہ بھی ناراض گروپ ہی ہے نا. بالکل علیم خان بھی دراصل ان کے اثر میں ہے کوئی 15-20 بندے. ٹھیک ہے, جو پوری طرح جیسے جہانگیر ترین کا پورا گروپ ہے. بالکل علیم خان بھی تو پیسے والے ہیں نا, تگڑے آدمی ہیں. تو یار وہ میں نے کہا تھا کہ نام شام نام اس سے نکلوایا کرو تم نے. کل بھی میں نے کہا 3 بندے وہ ہیں جو کہتے 2 ہم میں 1 تیسرا اور ہے. اب آپ نے وہ علیم خان کا بھی نام وہ نکل گیا منہ سے, تو علیم خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ کوئی بندے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر قرآن اٹھا کے بھی جائیں گے نا کہ جناب ان بندوں کو لازمی ووٹ دینا ہے, وہ ان بندوں کو لازمی ووٹ دیں گے. جو عمران خان صاحب کہیں گے کہ اتنے قسم کھا کے جاؤ بھی سارے انہوں دینا ووٹ, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو دے دیں گے. لیکن ساتھ کوئی ایسی گڑبڑ کر دیں گے ووٹ ہی کینسل ہو جائے گا. اس طرح کے بڑے پلاننگیں بنی ہوئی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. اوکے, پلان بن چکے ہیں, پلان بنے ہوئے ہیں بہت سارے. عمران خان کو تو سمجھ نہیں آنی کہ کیا ہو رہا ہے, اور نام کو سمجھ آ رہی ہے. بالکل سمجھ نہیں آ رہی ان کو. یہ وہ رند صاحب جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے ٹکٹ اگر تم دے رہے ہو سنجرانی کے کہنے پہ, سنجرانی کا کیا تعلق پی ٹی آئی سے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اور جو باپ والے ہیں سنجرانی والے جو ہیں وہ بھی کوئی ابھی انہوں نے بھی اپنے بندے علیحدہ ہی کرنے ہیں, وہ بھی انتظار میں, وہ بھی اپنے کوئی گیم ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے,
फिर तो इमरान खान को समझ नहीं आनी क्या हो रहा है उनके साथ। ये लोग सारे वो हैं रेंदोर ये वो जो हमेशा देखते आने वाले ताकतवर लोग कौन है, किसकी हुकूमत आने वाली है और किससे आइडेंटिकल लेना है। ठीक है ना, ये उनके भी करीब थे, मुशर्रफ के भी। हाँ जी सर, जिस तरह भी हमने जिक्र किया ना इमरान खान की मुश्किलात का और उनके बौखलाहट का, तो हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूवर्स ने पूछा है, उनमें कुछ हैं आज़ाद निसा, मोहम्मद इलियास, शहजाद ज़फ़र की जो अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान सेनेट इलेक्शन से पहले असेंबली तोड़ देंगे। नहीं यार, पहले नहीं तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो बाद में। हमने क्या अप्रैल की कोई बात की हुई है मेरे ख्याल गोलमोल की, ठीक है ना, कि अप्रैल में कोई तब्दीली आ सकती है, ठीक है ना, तो वो इलेक्शन तो हो जाएगा ना, बिल्कुल, वो पूरा जोर तो लगाए ना, आखिरी वक्त तक देखेंगे ना, ठीक है ना। जब अगर वो हार गए टेक्नोक्रेट वाली सीट, जी नहीं सॉरी टेक्नोक्रेट वाली नहीं, ऑफिशियल वाली इस्लामाबाद की जनरल सीट जो है, और दूसरी तो खवातीन वाली है ना, खातून है, और ये वो इसी तरह का मुकाबला है जैसे स्पीकर का इंतखाब हो या वज़ीर आज़म का आदमी, वो बराबर यानी एक वोट जो होगा ना, एक बंदे के पास एक ही वोट होगा, बिल्कुल, ठीक है, जो ज्यादा ले जाएगा दोनों में से वो हो गया। अब वो अगर 75 वाली सीट जो मसला है, वो एक वोट तो कम हो जाएगा ना नून लीग, बिल्कुल। वो आज वहाँ पे समात भी हुई इलेक्शन कमीशन में, और वहाँ पे भी नून लीग ने मुतालबा कर दिया जी पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, और इमरान खान ने कहा जी सिर्फ 20 जो पोलिंग स्टेशन से मुतराज है उनमें दोबारा पोलिंग हो। यार आपके जो है ना दोस्त शहबाज गिल जी, उनका जिक्र आप करना चाह रहे होते हैं, मैं आपको रोक देता हूँ, तो फायदा कोई नहीं। उसने बड़ी अजीब बात की यार, उनका जी मेरे कायद ने कह दिया कि हम दोबारा मुकाबला करेंगे। भाई दोबारा मुकाबला करेंगे, वो IG, चीफ सेक्रेटरी, DC, कमिश्नर, DPO, उनकी इतनी जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन ना सुने, होनी नहीं चाहिए। जब इंक्वायरी होगी, हमने आर्टिकल का जिक्र किया हुआ है, तो उसके तहत उसको वही इख्तियार आते हैं जो सुप्रीम ये पाबंद हैं जी उनके अहकामात के जी। तो भाई ये कहाँ गायब थे? अगर इंक्वायरी होगी और गैर जानबदारी से इंक्वायरी होगी, हाँ वो उससे याद आ गई यार, आप बड़े उछल रहे थे कल, वही बात करता हूँ, आपके फैसल वार्डा साहब आप कहते हैं नहल नहीं कर रही है वो भाई कल उन्होंने उसका केस लगा लिया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी नहली वाला जो केस है ना जी, कल उसकी समाप्त कर रहे हैं, हो सकता है कल ही कट्टी कट्टा को निकल जाए। चले अच्छी बात है, एक फैसला आ जाए। अगर 20 हल्कों वाली बात है ना जी, वो जो बीबी है ना नशीन इफ्तिखार जी, उनके वाले साहब इफ्तिखार शाह साहब जी, ठीक है ना, वो भी गद्दी वाली हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो अल्लाह शरीफ वाले उनकी भी गद्दी है, ठीक है ना, वो भी मेरी मुरीदी का उनका भी मामला है, ऐसी बात नहीं है। उनके इत्तेहाद जो 20 देहात जो रिमोट एरियाज में उन्होंने गड़बड़ की है, वहाँ उनके भी मुरीदेन हैं। अगर 20 पे भी हो जाए मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर 20 पे हो तो वो एक हफ्ते बाद भी उसका हो सकता है जी, क्योंकि वहाँ कोई कागजात ना जमा होने होते, कुछ भी ना, सिर्फ वो पोलिंग होनी, ठीक है ना। तो वो अपना ये हिसाब किताब लगा रहे होंगे दोनों पार्टियाँ, बिल्कुल ठीक है ना। अब इन्होंने हाँ वो शहबाज गिल की मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे जनाब हमने कहा दोबारा इलेक्शन हार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये कहते हैं, यानी मेरे जैसे लोग जो कहते हैं कि भाई अगले इलेक्शन तो जितना कोई नहीं, ये उन्होंने खुद कहा है कि लोग हमें कहते हैं कि अगले इलेक्शन में आपने जीतना नहीं है, हमें जीत हार से कुछ नहीं है, हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जो अफवाहें हैं ना कि वो शायद असेंबली तोड़ दे और ये वो इसी तरह के नारे लगा के आएंगे ना फिर कि भाई हम काम करना चाह रहे थे, तो ये जब इन्होंने नोटों के बोरियां खोल दी हुई थी, ये करता मुझे काम नहीं, मैं जनाब अगर मैं आ गया ना उसके साथ 2/3 के साथ, फिर मैं देख रहा ना उनके दास अदा करना, इस तरह की बातें मुझे करते होते हैं जब शहीद जो बनना होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और आपके वो शहबाज गिल साहब जो है वो पहले ही इशारे देते हुए सानू कोई परवाह नहीं अगला इलेक्शन, सानू ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਕਾ ਮਾਰ ਲਈਏ, बिल्कुल ये बात है। बस यार अब कल आखिरी मामला सर, सिर्फ आखिरी मामला, वो ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ेंगे यार, वो तो पहले भी हमने कहा होगा यार कि इनको लेने के देने पड़ने, वो अभी बातें खुलेंगी। अभी तो वो उनके 3 इख्तलाफात जो सामने आए थे, शहजाद अकबर और मुसवी और वो तीसरे जो थे डेली मेल वाले डेविड रोज, ठीक है ना, उनके अब वो ये सामने बात होगी कि ये उन्होंने जो किया था एवन फील्ड कि मैं दे दूँ, उन्होंने कहा जनाब तुम कितना दे दिए, ये तो अपील हाले पई है, हाले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना मामला, हाई कोर्ट तक पहुँच गया सिर्फ, वहाँ की अदालतें क्योंकि हमारे सिस्टम को समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता,
تو ان کے ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں. ان کا بھائی جی ساڑھے وکیلاں کا خرچہ نہیں آیا, 20,000 پاؤنڈ اتنے رکھو, وکالا نے کہا 20,000 پاؤنڈ دیو نا, پھر واپس لے آئی. 20,000 پاؤنڈ لے گئے اپنے, وہ 45 لاکھ روپیہ انہیں بن دیا. مریم بڑی خوش ہے, ہاں مریم کے لیے ایک جوتی لینی ہے. سر ایک بات آپ ہی بتا دیں مجھے سر, ریحان خان صاحب ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر ویور, انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں اتنے مسئلے ہیں, بے روزگاری, غربت, مہنگائی, لیکن پھر بھی ہر جگہ فوج اور ISI ہی کیوں سب سے بڑا مسئلہ بن کے نظر آتی ہے؟ یار وہ اس لیے کہ جو آپ نے 3-4 چیزوں کو نام لیے نا, اس کے علاوہ صحت بھی ڈال لیں, ایجوکیشن بھی ڈال لیں, سارا کچھ ڈال ڈول کر جتنی بھی, اور جو ہماری باہر ادھر جو بھی سارا گڑبڑ ہے نا معاملات ہیں, وہ انہوں نے خود اپنے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں. اب سلیکٹر بن کے جو سلیکٹڈ ہے وہ ہر جگہ ایک پیج 1 پیج پہ بابا جی 1 پیج وہ 1 پیج میں جو ہے نا, تو اس نے بیڑا کر زیادہ کیا ہے. اور وہ بھی شروع میں ISPR جو ہے وہ وتعز منتشا وتذل منتشا کے ٹویٹ کرتے رہے ہیں. تو پھر گالیاں تو پھر, یا اللہ معاف کرے گالیاں تو نہیں کہنا چاہیے, پھر وہ تنقید تو جو اصل ذمہ دار انہیں کو لوگوں نے سمجھے نا. اس لیے بھائی صاحب وہ ہے, پہلے نہ کرتے بات تو اگر وہ نہ کرتے تو کہتے اپنا ذمہ دار, اپنا جیسے آپ تھوڑا سا پیچھے ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ خوش فہمی میں ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ لوگوں کی اسی طرح محبت قائم ہے. میری تو خواہش ہے, میری دعا ہے کہ محبت اسی طرح قائم ہو وہاں کے ان کے ساتھ. لیکن یار پھر وہ لوگ سر اپس اینڈ ڈاؤن 2006-07 والے معاملات مطلب وہ ہوتے رہتے ہیں معاملات. ٹھیک ہے چلیں جی, کافی ہو گیا آج تک کے لیے. آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے, آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.